بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوری تلاش مت کیا کرو اور نہ ہی جاسوسی کر کے لوگوں کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خدا کے خوف سے۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہے: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ جاہل گفتگو کے بجائے بحث کو پسند کرتا ہے اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبیاں تلاش کرے اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کرے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں، جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو ٹھوس خوراک مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ہلکی پھلکی خوراک دینا شروع کر دو، جیسے سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بائل انڈا اور دہی۔ 3 چیزیں آپ کی صحت کے دشمن ہیں: زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینا۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل آئے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ گرم یا میٹھی چیز کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتی ہوں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چمیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت بہتر رہے گی۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانی آئے گی اور رشتہ یا شادی میں بھی ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں تو اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، ضرور یاد آ جائے گا۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنی دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پر
ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ سردی ختم ہونے کے بعد گرم کپڑے کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دے، جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتی ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند رکھتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہوگا۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ ناظرین، جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے کبھی خواب نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نیمبو نچوڑ لے اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لے، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی بھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمیشہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لے۔ کھانے کی تھوڑی سی طلب باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جائیں۔ اپنے کھانے کو اتنا چبائیں کہ وہ نگلنے سے پہلے پانی کی طرح مائس بن جائے اور پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں۔ رات کو کھانا ہمیشہ ہلکا پھلکا رکھیں۔ باری باری کھانا سستی اور بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ صبح ایک سمے دو بالکل الگ تاثیر والی چیزیں نہ کھائیں، جیسے مچھلی کے ساتھ دودھ یا دہی۔ قدرت نے ہر موسم میں وہی چیز پیدا کی ہے جس کی اس وقت جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ غیر موسمی سبزیوں سے پرہیز کریں۔ جب پیاس لگی ہو تو پانی کی جگہ میٹھے شربت یا چائے سے پیاس بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ پھل ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے یا الگ وقت پر کھائیں۔ باری باری کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا ہاضمے کو خراب کرتا ہے۔ سوتے وقت کھراٹے لینا ہمیشہ کسی بڑی بات کی علامت نہیں ہوتا۔ کبھی یہ تھکاوٹ، وزن زیادہ ہونے، ناک بند رہنے یا سونے کی پوزیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کھراٹے زیادہ بہت تیز ہوں، سانس رکنے جیسی پریشانی ہو تو ڈاکٹر سے جانچ کرانا ضروری ہے۔ چینی، میدا اور ضرورت سے زیادہ نمک کا استعمال جتنا ہو سکے کم کریں۔ جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں اگنے والے اناج اور جڑی بوٹیاں آپ کے مزاج کے لیے سب سے بہترین ہوتی ہے۔ کیمیکل سے بنے تیل کے بجائے سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل یا دیسی گھی کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کی بجائے ہلکا نیم گرم پانی ہاضمے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپنی خوراک میں کبھی کبھی کڑوی سبزیوں جیسی کریلی یا جڑی بوٹیاں شامل کریں، یہ جگر کو صاف رکھتی ہے۔ ہفتے یا مہینے میں کچھ دن ہلکا کھانا کھائیں یا روزہ رکھیں تاکہ ہاضمے کے نظام کو آرام مل سکے۔ کھانا کھانے کے کم سے کم 2-3 گھنٹے بعد سوئیں تاکہ تیزابیت اور برے خواب سے بچا جا سکے۔ اخروٹ معدے کے زخموں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ قبض کا بہترین علاج ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے، دل کے مرض کے لیے بہت مفید ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً توبہ کر کے 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلد سکون مل جائے گا۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روز 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ عورتوں کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی عورت کی ٹانگوں میں بار بار درد رہتا ہے تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ یہ کمزوری، کیلشیم یا وٹامن ڈی کی کمی، زیادہ دیر کھڑے رہنے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر درد بار بار ہو یا بڑھتا جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے تاکہ صحیح علاج ہو سکے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل ہاتھوں پر لگا کر آنکھوں کے گرد ملنے سے آنکھیں پرکشش لگتی ہے۔ وہ عورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو جھوٹ، فریب، غیبت، حسد اور فتنہ پھیلانے کی عادت بنا لے۔ وہ اپنے گھر اور سماج دونوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اصلی عزت اچھے اخلاق، حیا، سچائی اور اللہ کے خوف میں ہے۔ صبح سویرے سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو سکتی ہے۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلائی جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پئیں، اس سے گردے پانی کے بہتر طریقے سے فلٹر کرتی ہیں۔
گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، یہ دانتوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں دہی یا لسی کا استعمال آنتوں کے لیے مفید بیکٹیریا کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔